أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 74. ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذلک اس کے بعد فہی بس وہ دل کالحجارہ پتھر کی طرح ہے او اشد قسوہ او یا اشد زیادہ سخت ہیں قسوہ سختی میں یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ بعض پتھروں میں سے لما البتہ یتفجر پھوٹتی ہے منہ اس میں سے الانہار نہر بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہے. وَإِنَّ اور بے شک منہا بعض پتھر ایسے ہیں لما البتہ یشقق پھٹ جاتے ہیں فیخرج پھر نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں لما البتہ یہبط وہ گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل غفلت میں عما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو. افتطمعون کیا تمہیں لالچ ہے امید ہے ان یؤمنوا کہ وہ تصدیق کر لیں گے لکم تمہاری بات کی. وقد اور تحقیق کان فریق ہے ایک فریق ایک گروہ منہم ان یہودیوں میں سے یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ کے کلام کو ثم پھر یحرفونہ اس کو تبدیل کرتے ہیں من بعد اس کے ما عقلوہ کہ جو سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. وَإِذَا اور جب لقوا الذین وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں قالوا تو یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا اور جب خلا بعضهم الی بعض خلا تنہائی میں ملتے ہیں بعضهم الی بعض ان میں سے بعض الی بعض بعض کے ساتھ قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو بما اس چیز کے بارے میں فتح اللہ جو کھول دی ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر لیحاجوکم بہ تاکہ وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ بھی اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ
کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما وہ کچھ یسرون جو چھپاتے ہیں، وما اور وہ کچھ بھی یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ کے ذہن میں ہوگا، درمیان میں کافی گیپ بھی آ چکا ہے، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے ایک لاوارث شخص کو قتل کیا تھا۔ زیادہ مشہور ہے کہ بھتیجوں نے قتل کیا تھا کہ وراثت ہمیں مل جائے۔ پھر کسی اور پر جو ہے انہوں نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس خود مقدمہ بھی لے گئے، کس نے قتل کیا ہے، قاتل ہی مدعی بن گئے۔ تو خیر اس کے بعد وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، وہ باسوں باسا کرتے رہیں، کون سی گائے، کیسی گائے، رنگ کیا ہوگا، کیسی ہوگی کیسے نہیں ہوگی۔ خیر بہرحال آخر میں گائے ذبح کر دی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کا گوشت جو ہے نا مارو، لگاؤ اس میت کے ساتھ، وہ زندہ ہو جائے گی، وہ لاش زندہ ہو جائے گی، باتیں کرے گی، کس نے مجھے قتل کیا۔ اس کے مطابق ہو گیا۔ تو اتنے سارے معجزات انہوں نے دیکھ لیے۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، میت باتیں کر رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، لاش باہر پھینک دی، ان کی عبرت کی اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے دریا عبور کر لیا، فرعون ہی آ گئے، غرق ہو گئے۔ اچھا کچھ لوگوں نے خود اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، کوئی طور پر لے گئے موسیٰ علیہ السلام ان کو، وغیرہ ذالک۔ تو یہ اتنے سارے معجزات دیکھا، من و سلوہ دیکھا، آپ لوگوں نے پڑھا، اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں اور اضافہ ہونا چاہیے تھا، ان کے دل اور نرم ہو جانے چاہیے تھے اللہ کے خوف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کی دل اور سخت ہو، نرم نہیں ہو۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ یہودیوں کے دل پتھر کی طرح ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ، پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہو سکتا ہے، لوہا ہو سکتا ہے، لوہے سے بھی زیادہ سخت، لوہا پہ بھی گھس سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوہا تو گھستا ہے لیکن ہیرا جو ہوتا ہے وہ گھستا نہیں، ویسے لوہے سے لوہا تانبا وغیرہ گھستا ہے، ہیرا ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن گھستا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنے سخت ہو۔ اچھا اس کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ایک اور مسئلہ کہ ہیرا جو ہے نا وہ استعمال کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کسی نے رکھا ہوا ہے ویسے گھر کی خوبصورتی کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ قیمتی ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہو ہیروں کی پھر تو ظاہر ہے وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن ویسے نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چاندی جو ہے نا وہ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتا، وہ بھی 3.5 یا زیادہ سے زیادہ 4.5 مارک، اس سے زیادہ نہ، اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور سونا بالکل استعمال نہیں کر سکتا، اور چاندی کی صرف انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ چاندی کی جو ہے نا وہ زنجیر، گلے کی زنجیر استعمال کرنا، گلے کی زنجیر استعمال کرنا، گھڑی کا چین چاندی سونے کا ہو، یہ چیزیں جائز نہیں۔ انگوٹھا وہ کیا ہے، سونا تو مطلق ہی مرد کے جائز نہیں ہے، چاندی صرف انگوٹھی اس کے جائز ہے اور کچھ جائز نہیں ہے۔ عورت استعمال کر سکتی ہے، سونا بھی استعمال کر سکتی ہے، چاندی بھی، لیکن صرف زیور کے لیے، زیور سے ہٹ کر استعمال نہیں کر سکتی، عورتیں بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ مثلا سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکتے،
ان کے برتنوں میں کھانا یہ جائز نہیں ہے. البتہ سونے اور چاندی کی ناک یا دانت بنوا سکتے ہیں. ناک بھی بنوا سکتے ہیں مصنوعی. کسی کی ناک اگر کٹ جائے، بدبودار لگتا ہو اس کا چہرہ، تو وہ سونے کی یا چاندی کی ناک بنوا سکتے، لگوا سکتا ہے. دانت سونے چاندی کا ہو سکتا ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ میں کچھ لوگوں نے ایک صحابی کی ناک کاٹا ہے. ناک کٹ گئی تو وہ ظاہر ہے ناک کٹ جائے پھر انسان کا چہرہ بدنما لگتا ہے. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی پرفیکٹ پیدا کیا ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی آگے اونچ نیچ ہو جائے نا، تھوڑی سی، تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا ہے. کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ 1 انچ کا بھی اگر فرق، آدھے انچ کا بھی فرق آ جائے نا، تو یہ ساری خوبصورتی ضائع ہو جاتی ہے. یعنی یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اگر یہ آنکھ ادھر کی بجائے ادھر ہوتی، ناک جو ادھر ہوتی، یہ منہ ادھر ہوتے ہیں، یہ نہیں. بڑے ہی پرفیکٹ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان، بڑے. تو وہ آنکھ ان کی کٹ گئی تو انہوں نے نا چاندی کی ناک کٹ گئی، مذہب ناک ان کی کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوایا. ناک بنوانے کے بعد کچھ عرصہ بعد جو ہے نا وہ اس میں بو پیدا ہو گیا، بدبو سے پیدا ہو گیا، بند رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی سونے کی ناک بنوانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنوایا. اس کے بعد انہوں نے سونے کی ناک بنوائی. وہ لگا یہ کہتے ہیں کہ سونے میں بدبو نہیں پیدا ہوتی. سونا جو ہوتا ہے نا اس میں بدبو نہیں پیدا ہوتی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سونے کی جو ہے نا وہ ناک بنوائی اور اس کے بعد وہ استعمال کرتے رہے اس کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی کی ناک جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. اسی طرح دانت بھی کوئی لگوانا چاہے تو لگوا سکتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اشد قسوہ، یا ان یہودیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ ابھی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ پتھر سے کیسے زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ دیکھیے گا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں. وہ چشمے آگے جا کے نہروں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. آپ جاؤ ادھر ادھر دیکھیں گے آپ پتھر ہے، چشمہ پھوٹ رہا ہے، آگے اسے نہر بن رہی ہے. تو وہ پتھر فائدہ دے رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے لوگوں کو. پتھر ہے فائدہ ہو. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں پھٹ جاتے ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے تھوڑی مقدار. پہلے پتھر چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے. یہ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن تھوڑا، پہلے کی بنسبت کم. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں، گرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. پتھر اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر اگر آپ جائیں، آپ اونچائی میں ناران کا آڑ کی طرف ادھر لکھا ہوتا ہے راک فال، پتھر گرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پتھر گر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے گرتے ہیں.
اللہ کے ڈر سے. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو بھی پتھر گرے اللہ کے خوف سے ڈر سے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کسی اور وجہ سے بھی گر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے بھی گرتے ہیں. اس سے معلوم ہو کہ پتھر کے اندر بھی اللہ کا خوف ڈر ہے. اچھا، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ڈر کے لیے پتھر میں نہ عقل ہے اور نہ ہی حس ہے، تو وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ دیکھیے گا، ڈرنے کے لیے عقل تو ضروری نہیں ہے، جانور بھی ڈرتے ہیں، ان میں عقل نہیں ہے. البتہ جہاں تک حس کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے پتھر کے اندر حس ہو، ہم محسوس نہ کرتے، ہم محسوس نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز. آپ کو حس ہے نا، کوئی چیز ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہو سکتے ہیں حس موجود ہو، ہمیں سمجھ نہ آتی، اور کوئی بعید نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نبوت سے پہلے جو میری بعثت نہیں ہوئی تھی، وہی نازل نہیں ہوئی تھی، میں جاتا تھا، اب بھی وہ پتھر مجھے معلوم ہے، اب بھی اس پتھر کو میں جانتا ہوں. بعثت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھر اب بھی وہ واپس وسلم کہتے اب بھی میں اس کو جانتا ہوں. پتھر ہے، کر رہے کچھ ہے نا اندر، نبی کو پہچان میں سلام کر رہا. ابو جہل کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کو واعظ فرما رہے تھے. ابو جہل آئے، وہ کہنے لگا یہ بات پہلے بند کر تو میری بات سنو. کیا بات ہے جی؟ پتہ چل جائے گا. آپ دعوے کرتے ہو نا میں پیغمبر ہوں، دعوے کرتے ہو، اوپر سے وحی آ رہی میرے پاس، اب پتہ چل جائے گا کیسے آپ پیغمبر ہے. کیا بات؟ ابو جہل نے کچھ کھنگریاں لی ہاتھ میں، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آزمائش. اب دیکھیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرے ہاتھ میں بتاؤ کیا ہے، اس کا نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. نبی کے پاس غائب کا علم تو نہیں ہوتا، اللہ کے پاس ہے غائب کا علم. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ. اب یہ ایک فضول سا سوال، لیکن بہرحال اس نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پتھر خود، یہ کنکری خود بتا دیتے پھر مانو کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنکری کیسے بول سکتی ہے؟ فوراً وہاں سے اندر سے آواز. بعض روایت میں آتا ہے آواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنکری بولنے لگے. اور بعض روایت میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آواز آئی کنکریوں سے، فوراً اس نے کنکری پھینک. کیا کہنے لگا کہ ان کنکری پر بھی آپ کا جادو چل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور کوئی بات بنی نہیں، یہ بات ہے ان کی اندر کچھ کنکریوں میں کچھ اللہ نے رکھا ہوا تھا نا، کنکریاں باتیں کر رہی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ کیسے اللہ کے خوف سے پتھر گر سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا. ایک پتھر وہ ہے جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں. دوسری قسم کے پتھر وہ جن سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، زیادہ مقدار میں نہیں، تھوڑی مقدار میں. اور تیسری قسم کے پتھر وہ ہے کہ جو خود اللہ کے خوف سے تو گرتے ہیں لیکن باقی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے.
پہلے دو قسم کے پتھر فائدہ پہنچا رہے لوگوں کو، تیسری قسم کے پتھر فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ اسی طرح لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں، لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ پہلی قسم کے پتھروں کی طرح ہیں، جو جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں اور مخلوق خدا کو سیراب کرتی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے ایک کثیر تعداد میں لوگوں۔ اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اللہ کا علم منتقل کر رہے ہیں، فیض پہنچا رہے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ کہ جن سے پتھر، جیسے دوسری قسم کے پتھر تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، تو دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو فائدہ تو پہنچاتے ہیں لوگوں کو، لیکن تھوڑا بہت پہنچاتے ہیں، زیادہ نہیں۔ اور تیسری قسم کے پتھر وہ اوپر سے گر جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو نافرمانی کے اعلیٰ اسٹیج سے اونچائی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ یعنی پہلے نافرمانی میں بہت آگے تھے، بہت اوپر جا چکے تھے، لیکن اب نیچے آ گئے، نافرمانی میں کمی آ گئی، یعنی کافی حد تک اصلاح ہو گئی۔ جیسے وہ پتھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے تو نیچے گر جاتے ہیں، یہ لوگ بھی کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے ہیں، البتہ یہ ہے کہ کچھ نافرمانی میں کمی آ جاتی ہے، کچھ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تین قسم کے پتھر یہ اشارہ کر رہے ہیں تین قسم کے لوگوں کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً کسی کے پکڑ نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بات پر پکڑ فرماتے ہیں تو یہ کوئی جانور اس زمین پر، اس دھرتی پر نہ ہوتا۔ اگر ہر گناہ پر پکڑ ہوتی نا، اور میں سے کوئی زندہ ہی نہ ہوتا، کون ہم میں سے بے گناہ ہو سکتا ہے، معصوم ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا ستار ہے، کتنی ستاری فرماتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی پکڑ نہیں، کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ گناہ کرے تو پیشانی پہ لکھا جائے اس نے یہ گناہ کیا ہے، باہر آ کے سب کو پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن نہیں کرتا۔ گناہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے توبہ کر لو، پھر معاف کر دے گا۔ اور خاص کر جوانی میں جو توبہ کرتا ہے انسان گناہوں سے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے، بندہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت ہم سے کرتا ہے، اتنی مہربانی ہم پر کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے گناہوں سے
تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سفر کر رہا ہو، سواری اس کے ساتھ ہو، صحرا میں سفر کر رہا ہے، صحرا کچھ نہیں ہے، وہ اس نے اپنے ساتھ لیا ہوا ہے، پانی کھانا وغیرہ لیا ہوا ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ اب وہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا، بیٹھ گیا، آرام کرنے لگا، وہ جو جانور ہے اس کا سواری ہے وہ غائب ہو گیا۔ اب اس نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا، ادھر ادھر، سواری کا نام و نشانی نہیں، اور اس کے علاوہ صحرا ہے، خشک، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، نام و نشانی نہیں کئی 100 کلومیٹر تک کسی چیز کا۔ یہ ڈھونڈتا رہا، اس کے بعد تھک گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب مزید میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو آ کر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، بس مرنا ہے، آخری وقت ہے بس۔ تو اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری جو اس کی ہے اس کے سر پہ کھڑی ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی سب کچھ موجود ہے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے اس کو جو خوشی ہوتی ہے اس کو کوئی انتہا نہیں، وہ تو مرنے لگا تھا، بس آخری سانس سے گر رہا تھا، تو وہ نا بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے، بہت زیادہ خوشی میں، اصل تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، اصل تو کہنا یہ چاہتا ہے، لیکن انتہائی خوشی کی وجہ سے اس کی زبان پھسل جاتی ہے، یہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب، زبان سے نکل جاتا ہے، اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے۔ تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے جب اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے، اتنی ہی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی جوان گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ گناہ کر کے ہم اللہ کا نقصان تو نہیں کر سکتے نا، نقصان تو اپنا کر رہے ہیں، اپنے نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا نقصان تو نہیں کر رہے، لیکن اپنے آپ کو ہم نقصان سے بچاتے ہیں، اس کی خوشی اللہ کو ہو رہی ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے اللہ کو، کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھو ہم نے اگر کسی سے محبت ہو اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے، مخلوق کی اچھائی چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا، مخلوق کا نقصان نہیں چاہتا۔ تو بہرحال گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں توقع ہے، کوئی لالچ ہے ان یہودیوں سے، کچھ امید ہے کہ یہ مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے؟ نہیں، بلکہ ایک گروہ تو ان میں ایسا ہے
کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کلام اللہ سے مراد یہاں پر تورات، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ تورات میں یہودی تبدیلی کرتے ہیں۔ اور تبدیلی 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ تحریف جسے کہا جاتا ہے، ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ تورات کے الفاظ ہی بدل دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کچھ الفاظ کی ہیں، یعنی کچھ کر دیا۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ الفاظ تو وہی رہے لیکن تفسیر اپنی طرف سے کرنا شروع کر۔ الفاظ قرآن پاک کا ترجمہ کیے، مثال کے طور پر جیسے قرآن پاک میں بھی لوگ کرتے ہیں، تفسیر اپنی شروع کر دی، اپنے ذہن کے مطابق اس سے مسئلہ نکالا، جیسے آج کل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو اپنے نظریات کے لیے یا اپنے باطل نظریات کے لیے کہہ سکتے ہیں، غلط عقائد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا۔ شروع سے سلسلہ چل رہا ہے، جیسے وہ یہودی کرتے رہے تورات، آج کل قرآن پاک میں کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا۔ سب سے زیادہ اپنے باطل نظریات کے لیے، باطل عقائد کے لیے لوگوں نے قرآن پاک ہی استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی اٹھ کے اپنا باطل عقیدہ جو ہے اس کے لیے قرآن پاک سے دلیل دے سکتا ہے، دلیل دینا شروع کر دے قرآن پاک میں آئے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جو سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی آیت تو پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت کچھ کہتی ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے یہ کرتے ہوتے یہودی اپنے طرف سے تورات کی تفسیر شروع کر دیتے۔ تبدیل، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو ہے قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کر دے یا کوئی تبدیلی کا عقیدہ رکھتا ہو، یہ کہتا ہو کہ قرآن پاک میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن پاک میں تبدیلی ہو چکی ہے، تو یہ بہت سخت قسم کا عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ کر نہیں سکتا، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کیسے کریں گے قرآن پاک میں؟ آپ لفظوں میں کر لیں گے، جو بچوں کی سینوں میں ہے اس میں کیسے تبدیلی کر دیں گے؟ سینہ چاک کر کے نکال کے تبدیلی کر لیں گے، کیسے کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کے حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اس لیے یہ عقیدہ جو ہے نا وہ رکھا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی تشریح غلط کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی اپنی رائے سے اگر اس کی تعویل کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اگرچہ وہ رائے اس کی درست ہو لیکن اپنی رائے سے کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنے نظریات کو پیش کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کو نقل کرنا، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے۔ تیسری صورت تبدیلی کے وہ کیا کرتے تھے؟ بعض مفسرین نے تیسری صورت ان کی یہ لکھی ہے کہ تبدیلی سے مراد، تحریف سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کر گئے تھے، واقعہ ہم نے پڑھا ہے، گزر چکا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو عطا فرمائی کہ تورات مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشکل کوئی نہیں ہے، اصل میں
تم نے آزاد زندگی گزاری ہے، اس لیے تمہیں یہ احکام مشکل لگ رہے ہیں. کچھ دن ان پر عمل کرو گے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. اب جو شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے، پڑھتا ہے. اگر نہ پڑھے، کوئی نماز رہ جائے، اس کو سکون نہیں ملتا، بے سکونی ہوتی ہے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے. اور جو شخص نہیں پڑھتا، اس سے آپ کہیں گے اس کے تو ایک سجدہ مشکل ہے، ایک رکعت مشکل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تورات مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن تم نے آزاد زندگی گزاری ہے، اس پر کچھ دن عمل کر کے دیکھ لو، آسانی ہوگا. تو خیر وہ آ گئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل کرو. یہ آ کر یہ تو بتا دیا اللہ نے کلام کیا، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں بتایا. ان کا مطالبہ تھا اللہ ہم سے کلام کرے. مطالبہ تو آگے دیکھنے کا بھی تھا، پڑھ چکے ہیں آپ. لیکن ساتھ یہ بھی کہا اپنے قوم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر عمل کرو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا اپنی طرف سے بات ملا دی کہ اگر تمہیں مشکل لگے تو کوئی حرج نہیں، عمل نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس بات کا اضافہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. یہ بڑے ٹیڑھے قسم کے لوگ، یہ بنی اسرائیل یہود اب بھی ایسے ہی ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں، بہت ضدی ہیں پہلے سے، اب بھی ہیں. تو یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دی کہ اگر مشکل لگے تو کوئی حرج نہیں، نہ بھی کرو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. تو یہ تبدیلی کی ہے، یہ تحریف کا، اس کی طرف اشارہ ہے. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے، پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ہم تو مومن ہیں، پکے مومن ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اوپر دل سے نہیں کہتے، زبان سے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب یہ لوگ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو ملامت کرتے تھے کہ جو کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، بالکل مانتے ہیں ہم آپ کو، آپ پیغمبر ہیں، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، آپ کی یہ نشانی ہے، آپ کی یہ نشانی تورات میں لکھی ہوئی ہے، یہ نشانی تورات میں لکھی ہوئی ہے، پھر آپ میں پائی جا رہی ہے، ہم مانتے ہیں. اتنے چالاک. پھر جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، اپنے اسکالر کے پاس جاتے تھے، تو وہ ان کو ڈانٹتے تھے کہ یہ تم کیوں یہ باتیں بتا رہے ہو، کیوں یہ کہتے ہو کہ آپ کی فلاں فلاں نشانی ہماری کتابوں میں ہے، آپ میں پائی جا رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں. اگرچہ تم اوپر سے کہہ رہے ہو، دل سے نہیں کہہ رہے، لیکن یہ تو اب تم خود ہی اپنے خلاف اتمام حجت کر رہے ہیں. یہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ جھگڑیں گے کہ ہاں جی انہوں نے خود ہی ہمیں کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ نشانیاں موجود ہیں اور یہ پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں، لیکن دل سے انہوں نے نہیں مانا تو تمہارے خلاف اس کو دلیل کے طور پر پیش کریں. تو کیوں اپنے خلاف تم اتمام حجت کرتے ہو؟ افلا تعقلون. تمہیں سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں ہے، اپنے خلاف تم ایسے باتیں کرتے ہوئے تو تمہارے باتوں کو تمہارے خلاف استعمال کریں. یعنی وہ ان کو ڈانٹ دیتے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. ان بے وقوفوں کو اس بات کا نہیں علم کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو یہ ظاہر کر رہے ہیں زبان سے
اور جو دل میں چھپا رہے ہیں اللہ کو تو علم ہے. زبان سے کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. کہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ میاں کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہی بات ہے يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, خود اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, آگ کو خود خرید رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو, مومنوں کو دھوکہ دیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات کا علم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين غر المحجلين وفد المتقبلين. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك, ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا, ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة, ولك الحمد ما هديتنا, ولك الحمد ما أكرمتنا, ولك الحمد ما سترتنا, ولك الحمد بالقرآن, ولك الحمد بالأهل والمال, ولك الحمد بالمعافات, ولك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد بعد الرضا, ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ذا الجلال والإكرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والإکرام جو کچھ پڑھا گیا ہے, جو کچھ سنا گیا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذا الجلال والإکرام ہمیں قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما, ہمیں قرآن پاک میں تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذا الجلال والإکرام امت مسلمہ کو اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا اللہ ذا الجلال والإکرام امت مسلمہ کی آپس کی دشمن عداوت کو دور فرما. یا اللہ ذا الجلال والإکرام امت مسلمہ کو ایسی قیادت نصیب فرما تو سب کو متحد و متفق کر سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.